سر یہ ویب سائٹ سے اسے پیسے آتے تھے, یہ پیسے کی کمائی کا ڈالروں میں کما رہا تھا اور یہ اپنی انجوائمنٹ بھی کرتا تھا اور پیسے بھی کماتا تھا. یہ بڑا ایک ڈیسپریٹ کرمنل ہے. اس کرائم کی حد تک پولیس رابطہ کر رہی تھی لوگوں سے کہ آپ لوگ آئیں اور گواہیاں دیں, تو وہ قاری جو وسیم ہے اس نے ویڈیوز لیک کر دی ہیں. تھریڈ کر رہا لوگوں کو, تھریڈ, یہ بھی اس کا ایک تھریڈ کا طریقہ کار ہے. اس کے لیے سائبر کرائم سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ خدارا عزت دار لوگ ہیں, شریف گھروں کی بچیاں ہیں, شریف گھر ہیں, یعنی کہ اس کے خلاف گواہی دی, کیونکہ آپ کے علم میں ہوگا کہ اس ارسلان کے خلاف جو مدعی ہے وہ ایک ڈولفن کا کانسٹیبل ہے, کیونکہ کوئی بھی شریف شہری عزت دار آدمی اس خوف سے اس کے خلاف نہ گواہی دینے کے لیے تیار ہے. السلام علیکم جی, مجھے علی رضا شرازی کہتے ہیں اور آپ لوگ اپنا چینل میرا پنجاب دیکھ رہے ہیں. جیسا کہ آپ سب کو ہی پتہ ہے کہ ایک واقعہ شیخو پورہ میں پیش آیا جس میں ایک گھٹیا پروفیسر یا پرنسپل یا اسے جو مرضی ماسٹر کا نام دے لیں, جس نے گندی ویڈیو لڑکیوں کی بنائی اور کچھ عورتوں کی نامناسب ویڈیو بنائی. اب اس کیس کا کیا بنا ہے, اسی پر بات کرنے کے لیے میرے ساتھ بیٹھے ہوئے سید فرقان شاہ. ان سے جانتے ہیں کہ وہ جو پیچھے ملزم تھے وہ گرفتار کیوں نہیں ہوئے, کیا اس میں پولیس کی کوئی میلا فیڈی ہے. انہی سے جانتے ہیں ان کی زبانی. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. کیسے ہیں سر, ٹھیک ہے؟ جی اللہ کا احسان, اللہ کا کرم. تو کچھ بتائیں گے شاہ جی, کیا بنا ہے وہ جو ارسلان پرنسپل تو گرفتار ہوا ہے, اس کے بعد جو آگے والی کوئی اس کے جو ساتھی تھے وہ گرفتار نہیں ہوئے؟ ساتھی کا تو نام میں آج بتاؤں گا اور سائبر کرائم سے ریکویسٹ کروں گا کہ میری ایک مبینہ اطلاع کے مطابق یہ پورن ویڈیو جو ہوتی ہے نا, یہ بنا کر وہ بیچتا تھا, ٹھیک ہے, اور ان ویڈیو کو سے یہ کمائی کرتا تھا. اور اس کے علاوہ اسکول کی بچیوں کے علاوہ اور اپنے استادیوں کے علاوہ یہ باہر سے بھی خواتین بلوا کے اور یہ اپنے دفتر میں جان بوجھ کے ویڈیو بناتا تھا تاکہ سی سی ٹی وی کیمرے میں فوٹیج بنتی رہے. اس کے علاوہ اس میں ایک آج میں نئی چیز بتاؤں گا کہ اس بد کردار انسان نے, ارسلان جو پرنسپل ہے اس کی بات کر رہا ہوں, اس کا ایک دوست ہے قاری وسیم, اس نے اپنے اسکول کے کیمروں کی ایکسیس اسے بھی دی ہوئی تھی, اور جب یہ بدکاری کر رہا ہوتا تھا تو وہ ان کیمروں سے دیکھ رہا ہوتا تھا اور ساتھ ویڈیو بنا رہا ہوتا تھا. وہ مسجد امام تھا جو قریبی مسجد کا, یہ خود امام تھا اور وہ قاری ہے اس مسجد میں, وسیم, تو وہ ویڈیو بنا رہا ہوتا تھا. اب وہی بندہ, میں آپ کو سائبر کرائم کو اور شیخو پورہ کے پولیس کو, خاص طور پہ ڈی پی او صاحب کو, اس کا نام بتا رہا ہوں, قاری وسیم. خدارا اس کو گرفتار کریں. ابھی تک اس نے 17-18 ویڈیوز لیک کر دی ہیں اور یہ مزید بھی لیک کرے گا. اس کے لیک کرنے کے پیچھے ایک اس کا پرپز ہے. پرپز اس کا یہ ہے کہ وہ ان لوگوں کو میسج پاس کر رہا ہے کہ آپ میں سے اگر کسی نے دوبارہ یہ حرکت کی, یعنی کہ اس کے خلاف گواہی دی, کیونکہ آپ کے علم میں ہوگا کہ اس ارسلان کے خلاف جو مدعی ہے وہ ایک ڈولفن کا کانسٹیبل ہے, کیونکہ کوئی بھی شریف شہری عزت دار آدمی اس خوف سے اس کے خلاف نہ گواہی دینے کے لیے تیار ہے, نہ اس کے خلاف کوئی مدعی بننے کے لیے تیار. شاہ جی یہ بات میری سنیں نا, ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس نے اس لیے ویڈیو لیک کی ہے کہ کوئی اس کے خلاف گواہی نہ دے. اس کے خلاف تو کسی نے کارروائی نہیں کروائی, ایف آئی آر ہی نہیں کروائی, تو یہ اس کا کیا پرپز ہے؟ نہیں, پولیس رابطہ کر رہی تھی لوگوں سے کہ آپ لوگ آئیں اور گواہیاں دیں, تو وہ قاری جو وسیم ہے اس نے ویڈیوز لیک کر دی ہیں. تھریڈ کر رہا لوگوں کو, تھریڈ, یہ بھی اس کا ایک تھریڈ کا طریقہ کار ہے. اس کے لیے سائبر کرائم سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ خدارا عزت دار لوگ ہیں, شریف گھروں کی بچیاں ہیں, شریف گھر ہیں اور بیچارے میڈیوکر لوگ ہیں, خدا کے لیے اس بندے کو فوری طور پہ گرفتار کریں اور اس کو ایسے قرار واقعی سزا دیں کہ دنیا میں اس کی مثال نہ ملے. آپ سے میری گزارش ہے, کیونکہ اگر اس کو آپ نے قاری وسیم کو گرفتار نہ کیا تو وہاں کے لوگوں کو خدشہ ہے کہ سب کی ویڈیوز لیک کر دے گا اور کئی گھروں میں طلاقیں ہو جائیں گی اور کئی گھروں میں خودکشیاں ہو جائیں گی, اور اس کا تمام تر جو گناہ ہے یہ ان اداروں کو ہوگا جو قاری وسیم کے خلاف کارروائی نہیں کر رہے. یہ قاری وسیم خود بھی ایک بد کردار آدمی ہے اور اس کے ہر, ارسلان جو پرنسپل ہے, اس کے ہر برے کام میں, برے فعل میں یہ اس کا پارٹنر ہے. میں دوبارہ التماس کروں گا, کیونکہ وہاں پہ جو ارد گرد کے گرد و نواح کے لوگ ہیں نا, وہ بہت زیادہ پریشان ہیں, اور پورے اس سکول کے گرد و نواح میں جتنے رہائشی ہیں جن کے کوئی بچے بچیاں جن کے بچے بھی پڑھتے تھے وہ خوف و ہراس کا شکار ہیں. وہ لوگ بے انتہا پریشان ہیں. ان کا
کہ ایک دو ایسے میری بزرگوں سے بات ہوئی ہے, میرے یہ کوئی دوست ادھر گئے تھے, وہ اس حد تک پریشان ہے کہ ہمارا گھر کوئی آدھی قیمت پہ خرید لے, ہم یہاں سے گھر بیچ کے جانے کے لیے تیار ہیں. وجہ صرف یہ ہے ان کی بچیاں انوالو ہیں یا نہیں ہیں, کہ صرف ہماری بچیاں اسکول میں پڑھتی تھی اس لیے اب ہم اس علاقے میں نہیں رہنا چاہتے. تو کیا وہ لوگ کھل کر سامنے کیوں نہیں آ جاتے؟ وہ ان کی بچیوں کے ساتھ زیادتی ہوئی یا نہیں ہوئی, وہ اس کے خلاف اپلیکیٹن بنے نا, ساتھ میں کوئی ایسا کچھ کریں. بھائی جان, ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں نا, اس معاشرے میں جس نے اپلیکیشن دے دی نا, لوگوں نے اس کے خلاف قیاس آرائیاں شروع کر دینی ہیں کہ ہاں اس کی بچی کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے. اس کی گاؤں کا کلچر بھی ہے اس سے. وہ گاؤں کا کلچر ہے, ان لوگوں کی ایک عجیب و غریب سی سوچ ہے, ہر بندہ ڈرتا ہے, عزت دار لوگ ہیں. اس کے لیے اداروں کو ایسا اقدام کرنا پڑے گا, اور میں پہلے دن سے چیخ رہا ہوں, شور مچا رہا ہوں کہ خدا کے لیے حکمرانوں کچھ ایسی لیجسلیشن کر دو, کوئی ایسا قانون بنا دو کہ اس طرح کا جو واقعہ ہو ایسے شخص کو قرار واقعی سزا دیں. اور ابھی تک ایف آئی اے نے اس کیس میں اپنی انوالومنٹ ہی نہیں کی, کیونکہ سائبر کرائم ایکٹ اس پہ لگتا ہے. تو ایف آئی اے کو چاہیے کہ اس میں انوالومنٹ کرے اور اس کی پوری تفتیش کرے, اور یہ ویریفائی کرے کہ آیا کہ یہ ویڈیو بیرون ملک بنا کے بھجواتا تھا, بیچتا تھا, یا یہ صرف بلیک میلنگ کے لیے بناتا تھا. اس نے ڈارک ویب سائٹ پہ یہ ویڈیو لگاتا تھا. شاہ جی, ہاں جی سر, یہ ویب سائٹ سے اس سے پیسے آتے تھے, یہ پیسے کی کمائی کا ڈالروں میں کما رہا تھا, اور یہ اپنی انجوائمنٹ بھی کرتا تھا اور پیسے بھی کماتا تھا. یہ بڑا ایک ڈیسپریٹ کرمنل ہے اس کرائم کی حد تک. تو اس میں اداروں کو کیا سیریس نہیں ہونا چاہیے؟ اداروں کو کیا اس طرح کے لوگوں کو آزاد چھوڑ دینا چاہیے؟ اگر اداروں نے اس پہ سٹینڈ نہ لیا تو 1-1.5 مہینے میں یہ ارسلان مولوی باہر آ جائے گا. اس سے پہلے بھی یہ سندھ میں اسی طرح ایک ادارہ چلا رہا تھا, تو وہاں سے اس کو ٹھڈے مار کے نکالا تھا اس کی حرکتوں کی وجہ سے. اب یہ شیخو پورہ میں آ گیا. اب زیادہ سے زیادہ یہ کرے گا کہ یہ والا سکول اور اپنا جو دوسرا سکول جو ابھی تک اداروں نے جرت نہیں کی سیل کرنے کی, وہ بیچے گا, اور اس سے آگے کوئی 2, 4, 5, 10 کلومیٹر کے فاصلے پہ کہیں اور سکول لے گا, اور وہاں پہ پھر یہ گندا کام کرے گا. کیونکہ ڈارک ویب سائٹ پہ اس کو سنا ہے کہ اتنے پیسے آ رہے تھے کہ اس کے پاس اتنے زیادہ پیسے ہیں کہ یہ ایسی تیسی پھیر دے گا اداروں کی. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہے کہ طاقتور کے لیے قانون مکڑی کا جالا ہے, اور یہ بھی ثابت کرے گا مولوی ارسلان کہ یہ مکڑی کا جالا ہے, اور یہ اس کو ایسے توڑ کے قانون کو باہر آئے گا کہ دنیا حیران رہ جائے گی. بجائے کہ اس کو کوئی سزا ملے, لوگ اس علاقے سے بھاگ جائیں گے. لوگ تو بڑے اگریسو نظر آ رہے ہیں وہاں پر, جتنے بھی ہمارے دوست گئے ہیں, میاں عمران ارشد صاحب گئے ہیں, یہ لوگ تو بڑے اس کے خلاف اگریسو ہیں کہ یہ اسے ہمارے سامنے آنا چاہیے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں جب وہ باہر آئے گا تو وہ اپنی جو پراپرٹی ہے وہ سیل کر پائے گا؟ کچھ بھی نہیں ہونا. اگر لوگ صحیح دل سے اگریسو ہوں تو کوئی بھی, یہ میرے علاقے کا وقوع ہوتا نا, میں شیخو پورے کا رہنے والا ہوتا, میں تمام لوگوں کی طرف سے اس کے اگینسٹ اپلیکنٹ بن جاتا. میں ہر ایسے بندے کا اپلیکنٹ بننے کے لیے تیار ہوں جو میرے معاشرے میں غلاظت پھیلا رہا ہے. لیکن وہاں پہ ابھی تک کسی نے کوئی درخواست دی نہیں نہ دی, تو کون سے اگریسو ہیں وہ؟ میرے خیال کے مطابق لوگ وہاں پر غازی بننے کے لیے تیار ہیں, اس کو ویسے جو ہے نا اپنے ہاتھوں سے سزا دینے کے لیے تیار ہیں, نہ کہ اس کے خلاف ایمپلیکیٹر بنے اور نہ اس کے خلاف درخواست دینے کو تیار ہیں. میری آبزرویشن کے مطابق جو میں نے آبزرو کیا. اگر آپ نے آبزرو کر لیا تو اداروں کے پاس آپ سے بہتر اطلاعات ہوں گی. کیا اداروں کو یہ جیسا بھی انسان ہے اس کے قتل کی اجازت دینی چاہیے؟ اداروں کو یہ چاہیے کہ خود اس کے خلاف ایسی کارروائی کرے کہ یہ 10-20 سال باہر ہی نہ آئے. میں کہتا ہوں کم از کم اس کو 25 سال باہر نہیں آنا چاہیے. کیونکہ اگر اس کا قتل ہوگا تو پھر بھی تو معاشرے میں انتشار پھیلے گا نا. میں قتل و غارت کے حق میں نہیں ہوں. میں قانون کی بالادستی چاہتا ہوں, اور چاہتا ہوں کہ قانون ایسے لوگوں کو ایسی سزا دے. قانون سزا دے گا تو یہ جرم رکیں گے. اگر لوگ قتل و غارت کا طریقہ اپنائیں گے تو کبھی یہ جرم نہیں رک سکتے. تو جی ناظرین, جیسا کہ آپ نے سنا کہ سید فرقان شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر قانون اس کو واقعی قرار واقعی سزا دے گا تو اس طرح کے جرم جو ہیں وہ نہیں ہوں گے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے میرا پنجاب.